تو پتہ چلا کہ ایسی گنجائش ہے، اگرچہ قرآن میں سب کچھ ہے، اگرچہ سنت میں سب کچھ ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ پیش ہو اور قرآن سے واضح طور پر اور سنت سے واضح طور پر اس کا حل نظر نہ آئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام سے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی ایسا تو ہی نہیں سکتا جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، شاور الفقہاء والعابدین، اے علی امت کو بتا دینا اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو لوگ مشورہ کر لیں فقیہ سے، مشورہ کر لیں صوفی سے، وقت کا صوفی وقت کا فقیہ، وہ جو فیصلہ کر دیں اسی پہ میری امت عمل کرتی رہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، فقیہ بھی سنی کے پاس ہے اور صوفی بھی سنی کے پاس موجود ہے۔ شاور الفقہاء والعابدین، مشورہ کرنا فقہاء سے، مشورہ کرنا عابدین سے، اور اس کے مطابق پھر آگے جو نیا مسئلہ ہوگا، کرنٹ ایشو ہوگا، جو اس کی وضاحت یہ طبقات کر دیں اس کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرتے رہنا، یہ قیامت تک کی میری امت کو پیغام سنا دو۔ اب یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت فقہ کی تدوین کا کام شروع کیا اس وقت ہی پراپوگنڈا شروع ہو گیا۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفے کے پاس لوگوں نے جا کے شکایت کی کہ ابو حنیفہ دین کو بدل رہے ہیں، تو ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور پوچھا یہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کو بدل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو نے پوچھا کیا یہ جو فقہ جس کو کہا جا رہا ہے اس میں تمہارا طریقہ کیا ہے، کیا کرتے ہو، کس طرح دین کے مسائل کو حل کر رہے ہو؟ جب قرآن و سنت ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے آگے نئی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا انما اعمل اولا بکتاب اللہ، جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا ہے یا فرضی صورتیں ہم قیامت تک کی جو بنا رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا حکم قرآن سے دیکھتے ہیں، اور اگر واضح ہمیں آیت مل جائے تو ہم آگے نہیں جاتے، وہیں سے اس کا حل لکھ دیتے ہیں، اور اگر قرآن میں نہ ملے پھر میں بھی واضح طور پر اس کا ذکر نہ ملے تو فرمایا میں پھر بھی اپنے قیاس کو اجازت نہیں دیتا، پھر کیا کرتا ہوں؟ فرمایا ثم بعقدیت الخلفاء الراشدین، سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے پھر سنت سے واضح لکھا ہوا نہ ملے اب پھر ہم خلفاء راشدین میں سے ایک ایک کے فیصلے پڑھتے ہیں، کہیں ان کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا ہو، انہوں نے بتایا ہو، اور پھر جب خلفاء راشدین کے فیصلوں میں بھی اس مسئلے کا واضح ذکر نہ ہو ثم بعقدیت بقیت الصحابہ، پھر ہم باقی صحابہ کے فیصلے پڑھتے ہیں، اور باقی صحابہ کے فیصلوں میں بھی نہ ملے تو ثم اقیس ہو، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کر میں قیاس سے مسئلہ حل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اتنے درجات ہیں، قرآن، سنت، خلفاء راشدین کے فیصلے، صحابہ کے فیصلے، اور اس کے بعد جا کر قیاس، اور وہ مختلف شرطوں کے ساتھ۔ قیاس نہیں ہے کہ ایک طرف قرآن میں حکم لکھا ہوا ہے، مقابلے میں کوئی کہے میں یہ کہتا ہوں، اس کا نام قیاس نہیں۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس محمود اور ایک ہے قیاس مذموم۔ قیاس تو وہ بھی تھا جو شیطان کر رہا تھا کہ جب رب ذوالجلال نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انہیں تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یعنی سجدہ تو یہ ہو غیر افضل کو کرتا ہے، اور مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، میں افضل کا بنا ہوا ہوں، تو پھر میں غیر افضل کو سجدہ کیوں کروں؟ امام بیضاوی کہتے ہیں بیٹوین لائنز، اس نے اللہ پر اعتراض کر دیا کہ رب تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کسی کو حکم کیا دینا ہوتا ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں سجدہ کروں آدم کو؟ تو یہ بھی قیاس تھا، مگر مردود کیوں ہے کہ رب کے حکم کے مقابلے میں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے۔ قیاس اجتہاد کی شرائط میں وہاں
4 شرطوں کے زیر سایہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے قرآن کا بھی حکم نہیں، سرکار کا فرمان بھی موجود نہیں، اور وہ مسئلہ نیا آ گیا ہے۔ اب مجتہد کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ ایک مسئلہ جو معلوم ہے اس کی علت تلاش کر کے جو غیر معلوم ہے پہلی روشنی سے اسے بھی معلوم کر کے دکھا دے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا نہیں جو عادت ہو لوگوں کو عام مجمع میں سننے کی، اور فقہی موضوع ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جواب دینا ہے ان لوگوں کو کہ ہم اس طرح کیوں نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کیوں حج کرتے ہیں، ہم حنفی کیوں ہیں۔ اس تمام بحث کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے، جب دوسری بہت سی چیزیں جو فضول ہیں وہ ہم نے ذہنوں میں بٹھا لی ہیں، تو جس طریقے کے مطابق ہمارے والدین کا نکاح صحیح ہے، جس طریقے کے مطابق کل ہمارا جنازہ صحیح ہوگا، جس طریقے کے مطابق کل قیامت کے دن ہماری نمازوں کا ریٹ لگے گا، تو وہ طریقہ ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو سنو، قیاس یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم شریعت میں موجود ہے کسی ایک چیز کے بارے میں، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ حکم کیوں ہے۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ وجہ تلاش کرے، پھر جہاں جہاں وہ وجہ پائی جا رہی ہے وہاں وہاں اس حکم کا اظہار کر دے۔ قیاس مثبت حکم نہیں ہوتا، قیاس مظہر حکم ہوتا ہے۔ حکم ہے، ظاہر نہیں ہے۔ مجتہد کا کام ہے ظاہر کر دینا۔ جیسے فقہا نے مثال دی کہ گھڑا بھرا ہو پانی کا، اوپر ڈھکنا ہو، اب ڈھکنا ہٹانے کا یہ مطلب نہیں کہ پانی پیدا کیا گیا ہے۔ ڈھکنا ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، پانی ظاہر کر دیا گیا ہے۔ پانی تھا، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ مجتہد کا کام ہے وہ آنکھوں میں سرما لگا کے دکھا دیتا ہے۔ جیسے یہ جو برقی رو ہے، الیکٹریسٹی، اب تو سارے لوگ اس سے واقف ہیں۔ جب نئی نئی بجلی آئی تھی تو تار بجلی کی گزر کے 10 کمروں سے 11ویں تک پہنچی ہوئی تھی، اور 11ویں کمرے میں ہولڈر لگا تھا، اس پہ بلب لگا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرہ جگمگا رہا تھا۔ اب وہ روشنی جو وہاں ہے 10 کمروں میں نہیں ہے۔ ایک شخص جو کہ الیکٹریشین تھا، اس نے 10 کمروں میں بھی ہولڈر لگا دیے، اور ہولڈر لگا کے بلب لگائے، تو 10 کمرے بھی یوں ہی روشن ہوئے جیسے 11واں روشن تھا۔ اب جس کو خبر نہیں وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ 11واں تو روشن ہے، 10 میں روشنی نہیں ہوئی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 10 میں روشنی کہیں اور سے آئی ہے وہی جو پہلے 11ویں میں موجود تھی، صرف فرق ہولڈر لگانے کا ہے اور صرف فرق بلب لگانے کا ہے۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ حکم جو ایک جگہ قرآن میں بیان کیا گیا، مثال کے طور پر شراب کی حرمت کا، اس کی وجہ مجتہد نے دیکھی کہ شراب حرام ہے تو حرام کیوں ہے، اس وجہ کو دیکھ کر جس چیز میں وہ وجہ پائی جا رہی تھی، مجتہد نے وہاں حکم کا بلب لگا دیا کہ فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے۔ اگرچہ یہ افیون کا، بھنگ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ایک چیز جو حرام ہے اس کی علت کو معلوم کر کے وہ علت جہاں جہاں پائی جائے حکم کو بیان کر دینا، یہ قیاس ہے، یہ اجتہاد ہے، اور یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اناڑی بلب لگائے، خود بھی لٹکے اوروں کو بھی لٹکا دے، یہ آج کا غیر مقلد جن کو قرآن و سنت کے احکام کی علتوں کا پتہ نہیں اور اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ کریں، یہ اس صورتحال سے لوگوں کو دوچار کرنا چاہتے ہیں، اور فقہ حنفی لوگوں کے ایمان کی نگہبانی کر کے لوگوں کو اللہ کے قرب میں بلند مقام دلانا چاہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی طالب علم تھے، اپنے شیخ امام اعمش کے دربار میں بیٹھے تھے، ایک مسئلہ آ گیا۔ جب مسئلہ پوچھا گیا، امام اعمش مسئلے کا جواب نہ دے سکے۔ عقود الجواہر المنیفہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے
جب امام اعمش مسئلے کا جواب نہ دے سکے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو وہاں اس کلاس میں داخل ہوئے 100 دن گزر چکا تھا. آپ کے چونکہ سینکڑوں استاد ہیں، ایک استاد امام اعمش بھی ہے، وہاں مسئلہ امام اعمش کو نہیں آیا. امام اعظم نے جب کروٹ بدلی، بحیثیت طالب علم بیٹھے تھے، تو امام اعمش نے سمجھا کہ شاید ان کو کچھ مسئلہ آتا ہے. پوچھا ہاں ابو حنیفہ آپ بتاؤ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلے کا جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ امام اعمش کو یقین ہو گیا کہ جواب یہی تھا جو ابو حنیفہ نے دے دیا ہے. پوچھا من این لک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ یہ تو بتاؤ کہ یہ تم نے کہاں سے جواب دیا؟ استاذ میں ہوں، میں نہیں بتا سکا، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو کہا من الاحادیث التي انت حدثتنیھا. استاذ محترم میرے سینکڑوں استاذ ہیں، لیکن یہ جواب میں نے ان احادیث سے دیا ہے جو میں نے آپ ہی سے پڑھی ہیں. ویسے تو میں اور بھی ہزاروں حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن یہ جواب ان احادیث سے دیا ہے جو میں نے آپ سے پڑھی ہے. تو اس کے بعد امام اعمش نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ دوسرے لکھتے ہیں، تم صرف بیٹھ کے سنتے رہتے ہو، لیکن تم تو لگتا ہے اس میں تدبر بھی کرتے تھے. تو اس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثیں سنانا شروع کر دی. زبانی سناتے گئے، جو 100 دن میں پڑھی تھی ساری سنا دی. تو امام اعمش نے کہا حسبک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ آپ چپ کر جاؤ. یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، یہ تاریخی جملہ بولا کہ اے فقیہ لوگو، تم ہو حکیم حاذق، ماہر سرجن، اور ہم ہیں صرف پنساری. میں ہوں محدث، تم ہو فقیہ، بتاتا میں ہوں، پڑھاتا میں ہوں، مگر مجھے پتا نہیں، تجھے پتا ہے. تو ہماری مثال تو اس پنساری جیسی ہے کہ جس نے دکان بھری ہوئی ہے جڑی بوٹیوں کی، اسے پتا نہیں کہ کس جڑی بوٹی کو ہریڑ اور سنا مکی کو ملائے تو پھکی کس بیماری کی تیار ہوتی ہے. نہ پڑھا کے ساری زندگی میری گزر گئی حدیث کو، مگر جواب میں نہیں دے سکا کیونکہ میں تو پنساری ہوں. ابو حنیفہ تمہاری کیا شان ہے؟ انت ایھا الرجل اخذت من کلا الطرفین، رب نے تجھے ماہر سرجن بھی بنایا ہے اور حدیث کا سٹور بھی عطا فرمایا ہے. امام اعظم حنیفہ مسلک حق اہل سنت و جماعت. اب دیکھو اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ محض حدیث روایت کرنا، حدیث کے لفظ سن کے آگے روایت کرنا یہ اور کام ہے، اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگانا یہ اور کام ہے. کہا ہم پنساری ہیں اور تم تو حکیم حاذق ہو، اور پھر فرمایا تم صرف حکیم حاذق نہیں، تم پنساری بھی ہو، تمہارے پاس حدیث کا بھی سٹور ہے کہ تم نے اس سے مجھے جواب دیا ہے اور اتنے محدثین سے پڑھا ہے. بلکہ انہی امام اعمش کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک موقع پر امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھنے گئے ہوئے تھے. پھر مسئلہ پیدا ہوا، امام اعمش جواب نہ دے سکے، امام ابو یوسف نے جواب دیا. تو کہا تم نے کہاں سے پڑھا؟ تو امام ابو یوسف نے کہا آپ سے ہی پڑھا، یہ فلاں حدیث جو آپ نے روایت کی اس سے میں نے یہ جواب اخذ کیا. تو کہنے لگے کنت اروی ھذا الحدیث من قبل ان یجتمع ابواک. ابو یوسف تمہارے والدین کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت سے یہ حدیث پڑھا رہا ہوں، اتنا پرانا محدث ہوں. من قبل ان یجتمع ابواک، تمہاری ولادت تو کیا تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت کا یہ حدیث پڑھا رہا ہوں، مگر معنی سنا ہے تو آج تمہاری زبان سے سنا ہے. اس واسطے فقیہ کا اتنا اونچا مقام ہے. آج صورتحال یہ ہے موجودہ زمانے میں کہتا ہوں فکری آوارہ گردی ہے. ایک تو لبرل سیکولر سوچ اور دوسری غیر مقلدانہ سوچ. یہ ہیں سٹور کیپر مگر لوگوں کے نسخے لکھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ MBBS قرار دے رہے اپنے آپ کو، ہیں سٹور کیپر. اگر لوگوں کے نسخے لکھنا شروع ہو جائے تو مرنا تو اپنی آئی پر ہے سب نے، مگر جنہوں نے صحت میں دن گزارنے ان کو چارپائی دکھانے والے یہ لوگ ہیں.
یہ خطرہ ہے حالات میں غیر مقلدیت کا، اسلام کے احکام کو یہ صرف ظاہر کو دیکھ کر جو بیان کرتے ہیں، ان کا حقیقت دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقہ وہ حکمت ہے قرآن و سنت کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے دین متین کو قیامت تک کی ہر صبح کی روشنی قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو یہ طریقہ حاصل تھا اجتہاد کا، اور پھر جب فقہ بنانے بیٹھے اکیلے نہیں بیٹھے، حالانکہ ان جیسا شخص اکیلا ہی اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہر فقہ خواہ وہ حنبلی ہے، خواہ وہ شافعی ہے، خواہ وہ مالکی ہے، وہ ایک فرد کی فقہ ہے، مگر فقہ حنفی پوری شورا کی فقہ ہے۔ اس واسطے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا جس وقت خواب میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین اور شریعت کی ترجمانی کہاں ہوتی ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندہ علم ابی حنیفہ تھا، جہاں ابو حنیفہ کا علم ہو وہاں میرے دین کی ترجمانی نظر آ جاتی ہے۔ اس لیے طریقہ یہ اختیار کیا تھا۔ مسند خوارزمی میں یہ موجود ہے، ان الامام اجتمع معه الف من اصحابہ اجل افضل اربعون قد بلغوا حد الاجتہاد، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو اس وقت شورا تھی، ریسرچ سیل تھا، اس کے 100 رکن تھے۔ آج کی بڑی سے بڑی پارلیمنٹ جس میں لوگوں کی صلاحیت کی جو حیثیت ہے وہ تو تم جانتے ہی ہو، اس وقت کی پاپولیشن اور پھر 1000 علماء کرام کی شورا اور 3 مہینے بحث ایک ایک مسئلے پر، اور اتنی وہاں ہر شخص کو میرے امام نے کہا تھا کہ جس کو جو دلیل آتی ہے وہ پیش کرے، یہ نہیں کہ پہلے طے کریں گے، طے وہ ہوگا جو دلائل کے بعد نتیجہ نکلے گا۔ 1000 علماء کی شورا تھی اور ان میں 40 مجتہد بھی تھے۔ مجتہد ایک بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شورا میں 1000 علماء تھے اور ان میں سے ہر عالم واقعی عالم تھا، یعنی ہم جیسا نہیں، واقعی عالم تھا، اور پھر 1000 میں 40 مجتہد تھے، اور جس وقت مسئلہ پیش ہوتا تھا مہینوں بحث ہوتی تھی، جب نتیجہ نکلتا تھا کہتے یا ابا یوسف اکتب فی بلا باب فلان، ابو یوسف جو نتیجہ نکلا ہے اس کو فلاں باب کے اندر رجسٹر میں لکھ لو۔ اس طرح کر کے فقہ حنفی اتنے علماء نے بیٹھ کر کئی مہینوں کی بحث کے بعد اس کو درج کیا۔ اب ایک طرف ایک مسجد کا امام وہ اپنی سوچ پہ لوگوں کو چلا رہا ہے، اور ایک طرف مشرق و مغرب کے امام جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی کے زیر سایہ بیٹھ کر 1000 نے بیٹھ کر دین کی تشریحات کو مرتب کیا۔ اس واسطے ہر دور میں فقہ حنفی کو رب ذوالجلال نے وہ عروج دیا ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کو جس قانون کی شکل میں نافذ کریں گے وہ قانون فقہ حنفی کی شکل میں موجود ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مجدد الفسانی جیسے لوگ اور فصل الخطاب کے اندر بڑے بڑے ائمہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اس فقہ کے بارے میں داتا صاحب کے اقوال دیکھیں تو 14 طبق روشن ہو جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے اقوال دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پراپوگنڈا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، تو مجدد الفسانی کہنے لگے جو یہ کہے چوآں کرمے کے در سنگ نحاس زمین و آسمان او حماس، ان لوگوں کی مثال اس کیڑے جیسی ہے جو پتھر میں بند ہو، سمجھتا ہے یہی زمین ہے یہی آسمان ہے، حالانکہ پتھر سے اوپر کتنی کھلی جگہ ہے، پھر جا کے آسمان آتا ہے۔ جو امام اعظم کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں صرف 17 حدیثیں آتی ہے، یہ کیڑا ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کائنات کہاں بستی ہے۔ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سینہ جو لاکھوں احادیث کا مدینہ تھا، ان کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے اتنی قوتوں اور سورسز کے زیر سایہ یہ شریعت مدون کی ہے کہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو حضرت وکیع ہیں تبع تابعی،
ان کے پاس کسی نے یہ کہہ دیا اخطا ابو حنیفہ تھا کہ ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے میں غلطی کی ہے، تو کہنے لگے کیف یقدر ابو حنیفہ ان یخطئ، امام وکیع نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ غلطی کرے؟ تو لوگوں نے کہا وہ کوئی نبی تو نہیں، معصوم تو نہیں، غلطی کر سکتے ہیں، تم کیوں غصے ہو رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ نے غلطی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی کر نہیں سکتے، میں یہ کہتا ہوں ہو جائے تو برقرار نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ معہ مثل ابی یوسف و ظفر فی قیاسہما و حبان و مندل فی حفظہم الحدیث والقاسم بن مان فی معرفتی باللغت العربیہ و داود الطائی و فضیل بن عیاد فی ورعہما من کان ہؤلاء جلساء لم یکد ان یخطئ۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی اکیلے بیٹھ کے فقہ نہیں بنا رہے تھے، وہاں امام ابو یوسف، امام ظفر جیسے تیز قیاس والے لوگ بھی بیٹھے تھے، حبان، یحییٰ بن ابی زائدہ اور مندل جیسے حدیث کے حافظ بھی بیٹھے تھے، وہاں قاسم بن مان جیسے لغت کے ماہر بھی بیٹھے تھے، وہاں داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زمانے کے صوفی بھی بیٹھے تھے، ان سب کو بٹھا کر امام اعظم ابو حنیفہ فقہ بنا رہے تھے۔ اگر غلطی ہوتی تو کوئی تو بولتا، یا قیاس والا بولتا، یا حدیث والا بولتا، یا تفسیر والا بولتا، یا لغت والا بولتا، یا صوفی بولتا۔ اگر سارے چپ رہے ہیں تو پتہ چلا امام نے غلطی نہیں کی، امام نے دین کی ترجمانی کر کے بتا دی ہے۔ اتنے پیرے لگائے ہوئے تھے، ہر علم کے اسپیشلسٹ، تفسیر کے، حدیث کے، عقلی علوم کے، لغت کے ماہرین کے، صرف کے، نحو کے، اور پھر ساتھ ولیوں کی ساری جماعتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور ساری قوتوں کے زیر سایہ بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقہ کو مدون کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر سرکار فرماتے ہیں اندہ علم ابی حنیفہ تھا، زمانے کو اگر میری رضا کی ضرورت ہے کہ میرا حکم کون سا حکم ہے، فرمایا جہاں ابو حنیفہ کا علم ہوگا وہاں میری شریعت کی خوشبو آتی رہے گی۔ اتنی کوشش کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی تدوین کی، قیاس کو آگے نہیں آنے دیا، قیاس کو پیچھے روک کے رکھا، شرائط کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا، اور اس انداز میں کہ جس وقت حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کسی نے یہ کہا کہ ابو حنیفہ تو تمہارے نانا جی کے دین کو بدل رہے ہیں، تو امام باقر نے کہا میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، المیزان الکبریٰ اور دیگر ماخذ میں موجود ہیں۔ امام باقر آ گئے، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی مجلس سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ امام باقر نے کہا سنا ہے تم اپنی سوچ اور رائے سے دین بدل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ پوچھا کیسے حفاظت کر رہے ہو؟ سنا ہے کہ آپ قرآن سنت کچھ ہوتا ہے، آپ اپنی رائے سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ میرا طریقہ کیا ہے۔ پوچھا آپ یہ بتائیں کہ مرد قوی ہے یا عورت؟ تو امام باقر نے کہا کہ مرد قوی ہے، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد زیادہ طاقت والا ہے۔ پھر عقل کہتی ہے جو طاقت والا ہے اور پردے کا بھی اس کے لیے حکم نہیں، جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے اور ہے بھی طاقتور، تو جو طاقتور ہے وہ تو خود بھی کافی کما سکتا ہے، اور جو بیچاری کمزور ہے وہ اتنا کما نہیں سکتی۔ تو پھر عقل کہتی ہے کہ وراثت میں طاقتور کا حصہ تھوڑا ہونا چاہیے اور کمزور کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کہا آج تک میں نے کسی کو یہ فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے نانا جی کی شریعت ہے، ورنہ میرے پاس تو بڑا تیز قیاس تھا۔ آج تک یہ فتویٰ اس لیے نہیں دیا کہ جو قرآن کا حکم ہے فتویٰ اسی پہ دیا جائے گا۔ پھر پوچھا آپ یہ بتائیں امام باقر کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر نے کہا نماز افضل ہے۔ تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے نماز افضل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو افضل چیز ہو وہ پہلے تو ادا ہونی چاہیے، اور اگر ادا نہ ہو تو کم از کم قضا تو ضرور کر لی جائے، اور جو غیر افضل ہے اگر وہ رہ بھی جائے تو گزارا ہو جائے گا، یہ عقل کہتی ہے۔
تو کہا تمہارے نانا جی کی شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ عورت ایام مخصوصہ میں اگر رمضان آ جائے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے، تو بعد میں فرمایا روزے قضا کرے نماز قضا نہ کرے، یہ تمہارے نانا جی کا فیصلہ ہے، جبکہ عقل کہہ رہی تھی کہ جب نماز افضل ہے تو ادا نہیں ہو سکی تو قضا تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو کہا آج تک میں نے یہ قول نہیں کیا کہ عورت کے اگر حالت حیض میں رمضان کے روزے رہ گئے تو وہ روزے قضا نہ کرے اور نمازیں قضا کرے، حالانکہ روزہ غیر افضل ہے، نماز افضل ہے۔ عقل کہہ رہی تھی افضل کو مقدم کیا جائے، غیر افضل رہ بھی جائے، قضا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میں نے عقل کو دبایا ہے اور امام باقر تمہارے نانا جی کی شریعت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ پھر پوچھا آپ یہ بتائیں کہ بول اور منی میں سے پلید زیادہ کون ہے؟ منی مادہ منویہ انسان کا، بول زیادہ پلید ہے یا منی؟ تو امام باقر نے کہا بول زیادہ پلید ہے، پیشاب، چونکہ حدیث میں حکم ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس کے چھینٹوں سے بچو، اکثر عذاب قبر سے ہو جاتا ہے، اتنی پلید چیز ہے۔ اور منی کے بارے میں تو کچھ ائمہ کا پاک ہونے کا قول بھی ہے، منی کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جیسے مذہب ہے۔ تو پوچھا پیشاب زیادہ پلید ہے یا منی؟ تو امام باقر نے کہا پیشاب زیادہ پلید ہے۔ تو فرمایا پھر عقل کہتی ہے کہ زیادہ پلید شے جسم سے نکلے تو غسل فرض ہو جانا چاہیے، اور تھوڑی پلید نکلے تو وضو سے بھی کام ہو جانا چاہیے، تھوڑی پلید نکلے تو وضو سے بھی گزارا ہو جانا چاہیے، زیادہ پلید نکلے تو پھر غسل فرض ہو جانا چاہیے۔ تو عقل کے مطابق اگر بندہ پیشاب کرے تو اس پہ غسل فرض ہو جانا چاہیے کہ زیادہ پلید چیز بدن سے نکلی ہے، اور اگر منی نکلے مخصوص شرائط کے ساتھ تو پھر وضو سے بھی گزارا ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ منی نکلی مخصوص شرائط سے غسل فرض ہے، خواہ کتنا ہی موسم ٹھنڈا کیوں نہ ہو، غسل فرض ہے، اور پیشاب اس کے بعد وضو ہی کافی ہے، یہ نہیں کہ جب کوئی پیشاب کرے تو غسل فرض ہے۔ کہا امام باقر میں نے آج تک اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، چونکہ تمہارے نانا جی کا فرمان بتا رہا تھا کہ اگر بندہ پیشاب کرے تو اس کے لیے وضو ہی کافی ہے، اور اگر منی نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور عقل کچھ اور کہہ رہی تھی، مگر میں نے سامنے نہیں آنے دیا، حکم وہ دیا ہے جو تمہارے نانا جی کا فرمان ہے۔ امام باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوما، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تم دین بدل نہیں رہے، واقعی نانا جی کے دین کو محفوظ کر رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنی محنت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، یہاں تک کہ لوگ شور کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی رائے حدیث پر مقدم کر دیتے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ابو حنیفہ در اتباع سنت از ہمہ پیش قدم است، کہا سارے اماموں میں سے جتنی سنت کی پیروی امام ابو حنیفہ کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں بطور مثال کہا حدیث مرسل کے بارے میں، حدیث مرسل کے بارے میں سارے امام اپنے تحفظات کا شکار ہیں کہ اگر یہ شرط ہو تو پھر مرسل پہ عمل کریں گے، اگر وہ شرط ہو تو پھر مرسل پہ عمل کریں گے، ورنہ حدیث مرسل پہ عمل نہیں کریں گے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ بغیر مشروط حدیث مرسل پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اس مقام پر ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد نے اعلام الموقرین اس کی کتاب، اس میں باقاعدہ ایک باب ذکر کیا ہے کہ جہاں حدیث ضعیف ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے قیاس چھوڑا ہے، حدیث ضعیف پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ اس میں باقاعدہ مثالوں میں نبیذ تمر سے وضو کرنے کی مثال دی ہے، کھجوروں میں رات کو پانی مکس کر دیں، کھجوریں پانی میں بھگوئی رہیں، صبح گاڑھا ہو چکا ہوگا پانی اور ایک شربت کی طرح کا روپ ہوگا، اس کو کہتے ہیں نبیذ تمر۔ تو نبیذ تمر جو ماء کی تعریف ہے اس کے مطابق ماء مطلق نہیں بنتا۔ ماء مطلق وہ ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی اترا، وہ نہ جوس ہو نہ شربت ہو، اس کے اندر رکت سیلان موجود ہو اور وہ گاڑھا نہ ہو،
اور اس طرح اس کے اوصاف کے لحاظ سے تبدیلی نہ ہو تو نبیذ تمر مائے مطلق کے زمرے میں نہیں آتا، اور قرآن کہتا ہے کہ مائے مطلق سے وضو کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا چونکہ لیلۃ الجن میں میرے نبی علیہ السلام نے صبح کو نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہم قیاس کا گلا مروڑ دیں گے، حدیث ضعیف پر بھی عمل کر کے دکھائیں گے، قیاس ترک کر دیں گے۔ حدیث ضعیف کو بھی اپنی رائے پر امام اعظم ابو حنیفہ نے مقدم کیا ہے، جس کے لحاظ سے یہ غیر مقلدین کے گروپ کا ماہر استاد اور لیڈر ابن قیم انہوں نے پورا باب ذکر کیا۔ امام ابو حنیفہ پر یہ الزام کوئی نہ لگائے کہ وہ اپنی رائے حدیث پر مقدم کرتے ہیں، وہ تو ضعیف حدیث کو بھی اپنے رائے پر مقدم کرنے والے ہیں۔ اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا اس کو آگے امت میں پہنچایا گیا، اور اصل میں یہ اخذ ہوا تھا خود دربار رسالت میں، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں مواقع ہیں جب قیاس کرنے کا طریقہ خود سکھایا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جو بخاری شریف میں متعدد بار احادیث آتی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام سے ایک شخص نے یہ سوال کیا، ان اختی نذرت ان تحج وانہا ماتت، کہ محبوب میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی لیکن وہ فوت ہو گئی ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے حج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے؟ اب یہ سوال تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ کیسے؟ سوال کرنے والے کو جواب کا طریقہ سکھایا کہ کیسے تم قیاس کرو گے، جو معلوم ہے اس کو استعمال کر کے مجہول کو، نامعلوم کو معلوم کیسے کرو گے، یہ طریقہ سکھایا۔ کراس کویسچن کر دیا صحابی پر، لو کان علیہ دین اکنت قاضیہ، یہ بتاؤ اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا، تم اپنے پیسوں سے قرض ادا کرتے، بتاؤ ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ مسئلہ کیا تھا؟ حج کا۔ حج کیا ہے؟ من وجہ بدنی ہے، من وجہ مالی ہے۔ من وجہ بدنی اور من وجہ مالی حق کسی کا کوئی اور پورا کرے، اس کا جواب پوچھا گیا تھا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے صحابی کو جو ایک مالی حق ہے اس کے لحاظ سے پوچھا کہ قرض تمہاری ہمشیرہ کا ہو اور ادا تم کرو، بتاؤ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو صحابی کہنے لگے محبوب یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسے دے کر ہمشیرہ کا قرض اتاروں گا تو اتر جائے گا۔ تو فرمایا فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے۔ احرام تم باندھو گے، طواف تم کرو گے، سعی تم کرو گے، وقوف تم کرو گے، مشکلات تم برداشت کرو گے، تھکاوٹ تجھ ہوگی اور گناہ تمہارے بھی جڑ جائیں گے، حج تمہاری ہمشیرہ کا بھی ہو جائے گا۔ اس طرح قیاس کرنے کا طریقہ جو میرے نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا اس کی وضاحت کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے آگے، یہاں تک کہ ایک موقع پر کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے، بیٹھے تھے حرم شریف میں، امام شافعی فرمانے لگے لوگوں جو مسئلہ پوچھو میں قرآن سے اس کا جواب دوں گا، جو پوچھو میں قرآن سے جواب دوں گا۔ تو ایک سائل آ گیا، حرم بھرا ہوا ہے، حج کا موقع ہے، امام شافعی کی آواز گونجی جو پوچھو قرآن سے جواب دوں گا۔ اس نے آ کے پوچھا امام شافعی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر حالت احرام میں کوئی شخص بھیڑ کو، بھونڈ کو، ڈیمو کو مار دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کچھ لازم نہیں آئے گا، نہ دم ہے، نہ کفارہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ گناہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس پہ مار دے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا امام شافعی پھر آپ قرآن سے دکھاؤ، آپ نے کہا ہے کہ جو مسئلہ پوچھو گے میں قرآن سے دکھاؤں گا، تو قرآن سے اب میرے مسئلے کا حل بتاؤ۔ ما علی المحرم یقتل الزنبور، اس محرم کا کیا حکم ہے کہ جو زنبور کو، ڈیمو کو، بھونڈ کو مار دے، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن سے دکھاؤ۔ اب قرآن میں تو یہ لفظ موجود ہی نہیں۔ امام شافعی کہہ چکے جو پوچھو میں قرآن سے دکھاؤں گا۔ پوچھنے والے نے کہا بتاؤ قرآن سے۔ ہاں، فرمایا میں قرآن سے بتاتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے جو میرے امام نے طریقہ سکھایا؟ امام شافعی نے پورا کر دکھایا۔ فرمایا سنو قرآن سے دکھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے
वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जो तुझे दे दे वो ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। फरमाया ये आयत है या नहीं? तो मजमे ने कहा आयत है। फिर सुनो, फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुझ पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। लिहाजा आयत से जो हदीस मैंने पेश की ये आयत का हिस्सा करार पाई। आयत कह रही है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो दें वो ले लो, तो फिर ये आयत के हुक्म के मुताबिक है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ये अब आयत का हिस्सा हुआ। और फिर पूछा बताओ उमर फारूक खलीफा राशिद हैं या नहीं? तो लोगों ने कहा हैं। तो फरमाया मैंने अपने कानों से सुना, सनद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला तक जाती है। मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से बयान किया कि हज़रत उमर बैठे हुए थे, किसी ने पूछा कि अगर कोई ज़ंबूर को इस भूंड को कत्ल कर दे तो हुक्म क्या है? तो हज़रत उमर ने फरमाया लैसा अलैहि शै, उस पर कोई शय नहीं, कोई हर्ज नहीं। पर देखो मैंने तुम्हारा मसला कुरान से साबित कर दिया है। तो तरीका पता चला कि कुरान से सुन्नत की तरफ, सुन्नत से कौले सहाबी की तरफ और कौले सहाबी से कौले इमाम की तरफ। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि यह तरीका है कि कुरान से मसला साबित किया जाए और इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये लोग जो बोलने पे आते हैं, तकरीरों पे बोल जाते हैं, लेकिन जिस पे तनकीद करते हैं गुजारा भी उसी पे करते हैं। मुबारक वाले सुन्नत, तुम जिनका खाते हो उनके गीत भी गाते हो। ये जिनका खाते हैं अंदर बैठ के बाहर आके उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा दावा है शर्क़ व ग़र्ब के गैर मुक़ल्लिदीन को कि वो अपने फतावा इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़्ह के बगैर कहीं कोई दिखाएं तो सही। फतावा सत्तारिया, फतावा नज़ीरिया, फतावा सनाइया, इन गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े जो फतावा है, देखो वहां पर जब पूछा गया मसला और तो और रहा, ये जो तनख्वाहें वसूल करते हैं इमामत की, खिताबत की, मुअज्जिन की, तकरीर की, तदरीस की, इस तनख्वाह के सबूत पर अगर दलील दी है तो इमाम आज़म के फतवे से दलील दी है। इनकी तो तनख्वाहें हराम हो जाएं अगर फ़िक़्ह हनफी दरमियान में मौजूद ना हो। बाकायदा लिख कर इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़्ह का हवाला देकर कहा कि ये पहले नाजायज़ थी फिर जायज़ हुई। फतावा हनफिया जो है काजी खान, तातार खानिया और मुताखिरीन के फतवे को जिक्र करके फ़िक़्ह हनफी का हवाला देकर अगर अपनी तनख्वाहें हलाल करने के लिए फ़िक़्ह हनफी जायज़ है, तो फिर रब के मकाम तक पहुँचने के लिए, अल्लाह के दरबार तक कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, तो फ़िक़्ह हनफी को थूकना नहीं चाहिए। यही अल्लाह के दरबार तक पहुंचाने वाला निज़ाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात, अज़मत व शान इमाम आज़म अबू हनीफा, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हमारे जो फामिदीन कोर्सेज है उनमें एक मेरा मौजू था गैर